بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی 7 کام کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی ایک کی موت ہونے پر اگر کسی حادثے میں مرد مر جائے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے بغیر طلاق دیے ہی۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام یہ ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی آپس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس میں ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینا کا اختیار صرف شوہر کو ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنی شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی ایسے معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، پھر عورت کا خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کرا دے گا اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر بھاگ جاتا ہے، اس کے بعد ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے فرض کرو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ
دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے اس مرد کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کے دودھ شریک بہن ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پی لیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پی لیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن ہے، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، الہ سے اب کچھ بہن بھائی پوچھیں گے کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی بیوی الہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی کا نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ ساتواں اور آخری بات یہ ہے کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھے کہ اگر کسی کا بیٹا سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئیں۔ اسی صورت میں اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نہ خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے، اور 9 سال کی عمر کے بعد ماں اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو بھی بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح آپس میں ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور یاد رکھیں محترم ناظرین، تو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔